طلاق کے کاغذ اور رات بھر کی تنہائی۔ میرا نام سلمیٰ ہے اور میں ایک ایسی لڑکی تھی جس نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ عزت تب ہی محفوظ رہتی ہے جب عورت اپنے گھر میں رہ کر ہر رشتہ نبھاتی ہے، ہر تلخی برداشت کرتی ہے، ہر زخم دبے دل کے ساتھ سہ لیتی ہے اور اپنی زبان کو خاموش رکھتی ہے۔ میں نے شادی کے بعد دن رات یہی کوشش کی کہ اپنے شوہر عماد کو خوش رکھوں، ان کے گھر والوں کا دل جیتوں اور اس خاندان میں اپنی اہمیت ثابت کر سکوں، مگر کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت کا وجود صرف ایک ضرورت سمجھا جاتا ہے اور جب وہ ضرورت پوری نہ ہو تو اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ میری ساس نازلی نے مجھے ہمیشہ اس نظر سے دیکھا جیسے میں اس کی زندگی میں ایک رکاوٹ ہوں۔ وہ ہر وقت مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی تھی کہ ان کے خاندان کا مستقبل میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کی ساری امید ایک وارث سے بندھی ہوئی تھی۔ میں جب بھی گھر میں چلتی پھرتی تو ان کی نظریں میرے پیٹ پر اٹک جاتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خاموش دھمکیاں اور اتنا دباؤ محسوس نہیں کیا تھا۔ عماد بھی انہی باتوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ ہر رات وہ ایک ہی جملہ دہراتا کہ اسے بیٹا چاہیے اور جلد چاہیے، ورنہ اس کے باپ کا سارا حق دوسرے بھائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ میں اس کی ہر بات سنتی اور اندر ہی اندر ٹوٹتی جاتی، مگر پھر بھی میں نے کوشش کی کہ اس گھر میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی تلخی نہ بڑھے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک خاموش جنگ میں بدل گیا تھا، ایک جنگ جس میں میں اکیلی تھی اور سامنے ساری دنیا تھی۔ ایک دن وہ گھڑی آ گئی جس نے میرے نصیب کو صفحے سے مٹا کر نئی لکیر بنا دی۔ میں دوپہر کو کچن میں کھڑی روٹی پکا رہی تھی کہ اچانک نازلی نے مجھے بلایا۔ میں جب اس کے سامنے پہنچی تو اس کے ہاتھ میں چند موٹے کاغذ تھے جن پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر وہ کاغذ میرے ہاتھ پر رکھے اور سخت آواز میں کہا، عماد نے فیصلہ لیا ہے، تم اس گھر کا حصہ نہیں رہ سکتی۔ اس گھر کو وارث چاہیے تھا، تم نے کچھ نہ دیا۔ ہم نے تمہیں بہت وقت دیا لیکن اب بس ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے کاغذ کو دیکھا مگر میری آواز باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے نہ چیخا نہ روئی نہ کچھ پوچھا، بس اندر ہی اندر جڑوں تک ہل گئی تھی۔ میں نے عماد کا نام پکارا تو اس نے کمرے کا دروازہ تک نہ کھولا اور کہا کہ فیصلہ مکمل ہو چکا ہے۔ میرے قدموں میں زمین گھلنے لگی۔ میں سیدھی دروازے تک آئی اور گھر سے باہر نکل گئی جیسے میں کوئی بیکار چیز ہوں، جیسے دروازے کے سامنے رکھ کر پھینک دیا گیا ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی کے گھر پہنچی کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ بہن بھائی کبھی خون کے رشتے کو رد نہیں کرتے، مگر بھائی نے دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی مجھے دیکھا اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا، اس گھر میں پہلے ہی بہت مسائل ہیں، تم واپس چلی جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے کہا، چابی دے دو، اندر بیٹھنے دو۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ پھر میں بہن کے پاس گئی لیکن بہنوئی نے مجھے اس طرح دھتکارا جیسے میں کوئی غیر ہوں جس کا اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ شام تک میں ہر دروازے کی مسافر رہی مگر ہر دروازہ بند ہوتا گیا۔ میں رات کو ہسپتال کی پارکنگ میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سردی میرے اندر تک اترتی جا رہی تھی، آنکھوں میں نیند نہیں تھی، سوچوں میں چین نہیں تھا۔ میں خاموش بیٹھی تھی جیسے دنیا نے میرے وجود کو بھلا دیا ہو۔ یہ وہ رات تھی جس نے مجھے اندر سے ختم بھی کیا اور ایک نیا عزم بھی دیا کہ جو کچھ اب باقی ہے وہ مجھے خود بنانا ہوگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور صبح تک وہیں بیٹھی رہی کہ شاید کوئی دروازہ کھلے، مگر دروازے ہمیشہ انہی کے لیے کھلتے ہیں جنہیں لوگ اپنے لائق سمجھتے ہیں۔ صبح کی ہلکی روشنی پارکنگ کے اس ٹھنڈے بینچ پر پڑ رہی تھی جہاں میں پوری رات سہم کر بیٹھی رہی۔ میرے کپڑے سردی میں نم ہو چکے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کوئی جواب ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تھا
जो एक ही दिन में सब मेरा होकर भी गैर हो गए। दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, क्या औरत की पूरी जिंदगी सिर्फ एक वारिस की कैद में बंधी होती है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं होता? इसी सोच में डूबी थी कि एक नर्स ने मुझे देखा। वो मेरे पास आई, मेरे कपड़े देखे, आंखों की लाली देखी और बगैर कुछ पूछे बोली, बहन पूरी रात से यहाँ हो, सब ठीक है? मेरे आंसू बस इशारे के मुंतज़िर थे। उसके सवाल ने मेरे ज़ब्त को तोड़ दिया और मैं बच्चों की तरह रोने लगी। नर्स ने मुझे अंदर ले जाकर कैंटीन में बिठाया, मुझे चाय दी और कहा, ज़िंदगी अभी किसी एक मोड़ पर ख़त्म नहीं होती। जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हारा नसीब नहीं था, असल नसीब वो है जो इंसान खुद बनाता है। उसके ये लफ्ज़ मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। मैंने चाय के कप को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे वो कप मुझे सहारा दे रहा हो। कुछ देर बाद मैं अस्पताल के बाहर निकली। ना कोई घर था, ना कोई दरवाज़ा, ना कोई रास्ता। मैं बस चलती गई। कदमों ने शहर के बीचों बीच एक छोटे से मार्केट के करीब लाकर रोक दिया। यहाँ एक औरत छोटे बच्चों के कपड़े बेच रही थी। जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुराकर बोली, बेटा सब ठीक है? मैंने पहली बार सच बोला, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। वो औरत यकदम संजीदा हो गई। उसने मुझे अपने स्टॉल के पीछे एक छोटे कमरे में ले जाकर बिठाया और कहा, मेरा नाम आसिया है। मैं भी कभी इस तरह आई थी, बेआसरा, तन्हा, टूटी हुई, लेकिन अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तभी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अल्लाह की कसम, इस दरवाजे को भी कभी बंद ना समझना, जैसे उसने खोलना है। आसिया ने मुझे खाना दिया, मुझे सोने की जगह दी और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार था कि किसी गैर ने मेरे लिए वो किया था जो अपनों ने भी नहीं किया था। मैंने रात इसी छोटे मगर महफूज कमरे में गुजारी। आंखों में नींद थी मगर दिल में एक नया एहसास, जैसे कोई कह रहा हो ये आगाज़ है, ख़ात्मा नहीं। अगली सुबह आसिया ने मुझे बिठाया और कहा, अगर चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो, रोज़ाना के थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा सब ठीक हो जाएगा। मैंने सर झुकाकर हाँ कर दी। जिंदगी पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही थी, उठ, खुद को दोबारा बना। इस लम्हे मेरे दिल में एक खामोश कसम जागी, मैं अब कभी किसी के रहम की मोहताज नहीं बनूंगी। जो टूटा हूँ खुद जोड़ूंगी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल मोड़ तो तब आएगा जब अमाद को एहसास होगा कि उसने किस औरत को ठुकराया, और जब वो वापस आएगा तो सलमा उस जगह खड़ी नहीं होगी जहां से उसे निकाला गया था। जिंदगी ने मुझे एक बार नहीं बार बार गिराने की कोशिश की, मगर शायद इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा चिराग जलता रहता है जो मुकम्मल अंधेरा होने ही नहीं देता। आसिया के साथ काम शुरू हुए अभी चंद ही दिन हुए थे कि मैंने खुद को हैरान कुन हद तक बदलता महसूस किया। मेरा इत्मीनान धीरे धीरे वापस आने लगा था। बाजार में आते जाते लोगों को देखना, उनकी मुस्कुराहटें, उनका चलना फिरना, सब मुझे एहसास दिलाने लगे कि दुनिया कैसे कहते हैं और मैं कितने अरसे तक एक पिंजरे में कैद रही थी। मैं हर सुबह जल्दी जागती, अपनी चीज़ें दुरुस्त करती, आसिया के साथ स्टॉल लगाती, कपड़े तरतीब देती, ग्राहकों को हैंडल करती। आसिया अक्सर कहती, सलमा तुम देखना एक दिन तुम इसी जगह खड़ी होगी, मगर मालिक की तरह। ये दुनिया इन औरतों के कदम चूमती है जो खुद को हारने नहीं देती। मैं उसकी बात सुनती, दिल में हल्की सी उम्मीद उठती और फिर फौरन दब भी जाती। मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी कहानी बदल दी। दोपहर का वक्त था, बाजार लोगों से भर चुका था, धूप तेज थी मगर हवा में हल्की ताजगी थी। मैं अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक सामने से दो लोग आए, एक औरत और एक मर्द। दोनों के हाथ में एक बच्चे का सूट था जिसे वो बदलवाना चाहते थे। मैंने सूट लिया, नई साइज निकाली, उन्हें वापस दिया और कीमत में मामूली सा फर्क होने पर वो दोनों हंस पड़े। बाजी आप बहुत सीधी हैं, वरना लोग दो नंबरी करने में देर नहीं लगाते। मैंने बस मुस्कुरा दिया। इसी लम्हे बाजार उस पार एक चमकदार गाड़ी आकर रुकी। मेरे हाथ की हरकत रुक गई, सांस जैसे अटक गया, दिल के अंदर कुछ टूटकर बिखरा। गाड़ी का दरवाजा खुला, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। बाहर वो उतरा,
عماد وہی قد، وہی چلنے کا انداز، وہی غرور، وہی بے نیازی پہلے جیسا ہی تھا، مگر میں نہیں تھی۔ وہ بازار میں کسی کو ڈھونڈنے کے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظر اچانک مجھ پر پڑی، میں نے نگاہیں چرا لی، ہاتھ کپ کپانے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے برسوں کا زخم دوبارہ کھل گیا ہو۔ آسیہ میری طرف آئی، آہستہ سے بولی، سلمیٰ ٹھیک ہو؟ میں جواب دینے ہی والی تھی کہ عماد ہمارے اسٹال کی طرف بڑھنے لگا۔ قدم اس کے بھاری مگر ہمت میری ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فضا میں عجیب خاموشی پھیل گئی۔ بازار شور سے بھرا تھا مگر میرے ارد گرد صرف خاموشی تھی۔ عماد نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ میں زندہ ہوں، کہ میں بدل گئی ہوں، کہ میں سانس لے رہی ہوں، مضبوط کھڑی ہوں۔ اس نے آہستہ کہا، سلمیٰ تم یہاں؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا۔ میں نے اس بات پر ہلکی سی ہنسی نکالی، وہ ہنسی جو انسان صرف دکھ کے سب سے گہرے مقام پر پہنچ کر ہنستا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تجھے میری ضرورت تب پڑی جب میں تیرے گھر سے باہر پھینک دی گئی تھی۔ جب عورت بے آسرا ہو تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، مگر جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو لوگ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ اسی وقت آسیہ آگے بڑھی، اس کی آواز میں بے خوف سچائی تھی۔ بیٹا، اب سلمیٰ وہ عورت نہیں رہی جسے تم نے کمزور سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب خود اپنی کہانی لکھ رہی ہے، اور جو شخص عورت کی عزت نہ کر سکے اسے اس کی کہانی میں جگہ نہیں ملتی۔ عماد نے نظریں جھکا دی۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون بھر گیا، ایک ایسا سکون جو شفا سے آتا ہے، انتقام سے نہیں۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر کبھی تم چاہو تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے نرمی مگر مضبوطی سے کہا، عماد تم نے مجھ سے ایک گھر نہیں چھینا تھا، تم نے مجھ سے میرا بھرم، میرا اعتبار، میری شناخت چھینی تھی، اور یہ چیزیں جب واپس بنتی ہے نا تو عورت کسی کے لیے نہیں جھکتی۔ عماد نے آخری بار میری طرف دیکھا اور چپ چاپ چلا گیا۔ میری کہانی کا رخ اس دن بدل گیا تھا۔ میں اب ٹوٹی ہوئی عورت نہیں رہی تھی، میں وہ عورت تھی جو اپنا مقدر خود لکھ رہی تھی، اور شاید یہی میرے سفر کی اصل فتح تھی۔ زندگی کبھی ایک دروازہ بند کرتی ہے تو کہیں دور کوئی نیا راستہ کھل جاتا ہے، مگر انسان کو اس وقت وہ راستہ دکھائی نہیں دیتا، اسے صرف اندھیرا نظر آتا ہے، اور اس اندھیرے میں وہ خود کو تنہا سمجھتا رہتا ہے۔ لیکن جب دل کا بوجھ ہٹنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت تو اس میں خود تھی۔ میں بھی یہی سمجھتی رہی کہ میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مگر جب عماد بازار میں آیا اور میرے مضبوط وجود کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہ گیا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس سے کچھ نہیں کھویا بلکہ اس نے مجھے کھو دیا تھا۔ اس دن کے بعد میرے اندر ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے سالوں کا بوجھ کسی نے میرے دل سے اتار کر پھینک دیا ہو۔ بازار میں کام بڑھنے لگے، لوگ مجھے پہچانے لگے، میرے لہجے کی نرمی اور محنت انہیں پسند آنے لگی۔ آسیہ کہتی تھی کہ سلمیٰ، اللہ نے تمہیں اس حال پر نہیں چھوڑنا تھا، تم صرف آزمائش میں تھی، اب تمہاری زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ میں مسکرا کر اسے دیکھتی اور دل سے کہتی کہ شاید واقعی اب میں اپنی قسمت خود لکھ رہی ہوں، اب کوئی میرے فیصلوں پر حکم نہیں چلا رہا، اب کوئی مجھے دھتکار نہیں سکتا۔ ایک دن شام کے وقت جب بازار بند ہونے لگا تو ایک آدمی میری طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، شاید 1.5-2 سال کا، کمزور مگر بہت پیارا۔ اس آدمی نے جھجکتے ہوئے کہا کہ باجی، میرا بیٹا معذور ہے، آپ یہاں کام کرتی ہیں، مجھے کسی ایسی عورت کی تلاش تھی جو اس بچے کو بھی ماں کا پیار دے سکے اور گھر کو بھی سہارا دے سکے۔ میں اس کی بات سنتی رہی، میری نظروں کے سامنے فوراً وہ ساری راتیں گھوم گئیں جو میں نے اسپتال کی پارکنگ میں گزاری تھی، وہ دن جب میں دروازوں سے ٹھکرائی گئی تھی، وہ وقت جب کسی نے میری جانچ تک نہ پوچھی تھی۔ میں نے اس بچے کو دیکھا، اس کی معصوم آنکھیں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی کسی سہارا ڈھونڈ رہا ہو۔ اس لمحے مجھے پیچھے سے عماد کی آواز سنائی دی جو دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ سلمیٰ، اگر یہ شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کھلا دروازہ ہے، یہ تمہارا نیا آغاز ہے۔ میں اس کا دوست ہوں،
میں اسے جانتا ہوں، یہ سچا آدمی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر میرے دل میں نہ کوئی غصہ تھا نہ نفرت، بس ایک خاموشی تھی، ایک ایسا سکون جیسے میں کسی ٹھہراؤ پر پہنچ چکی ہوں۔ میں نے عماد سے نظریں ہٹا کر اس آدمی سے کہا کہ میں کل سوچ کر جواب دوں گی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی، ماضی کے سارے زخم ایک ایک کر کے سامنے آتے گئے، مگر پھر میں نے ایک بات پر غور کیا کہ انسان کو ہمیشہ ایک موقع ملتا ہے، کبھی خوشی کا، کبھی سکون کا، کبھی عزت کا۔ اگر میں یہ موقع ٹھکرا دوں تو شاید پھر یہ دروازہ نہ کھلے۔ میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی کہ یا رب مجھے وہ فیصلہ کرنے کی طاقت دے جو میرے لیے بہتر ہو، جو میرے دل کو سکون دے، جو مجھے دوبارہ نہ توڑے۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ اس نے بے حد احترام سے میرا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ تم نے میرا نہیں اس ننھے بچے کا بھلا کیا ہے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں اس لیے پہنچایا تھا کہ میرا مقدر میرے انتظار میں تھا، وہی جو مجھے کسی پچھتاوے کے بغیر نئی زندگی دینے والا تھا۔ عماد کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا مگر دل میں سکون بھی کہ میں خوش تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر صرف ایک جملہ کہا، عماد، لوگوں کو چھوڑنا مشکل ہے مگر ان کے چھوڑ جانے کے بعد خود کو اٹھانا سب سے بڑی جیت ہے۔ میں جیت گئی ہوں۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ عزت بھی تھی۔ وقت گزارا، میں نے نئی زندگی شروع کی۔ وہ بچہ میرے دل کے بہت قریب ہو گیا۔ وہ معذور ضرور تھا مگر اس کی معصومیت نے میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ پر مرہم رکھ دیا۔ میرا نیا شوہر شریف، نرم دل اور ایماندار انسان تھا۔ وہ مجھے عزت دیتا، میرا ہاتھ پکڑ کر چلتا، مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں ٹوٹی ہوئی عورت ہوں۔ میں نے پہلی بار زندگی میں سکون کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کیا۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ انسان کو اللہ جب آزماتا ہے نا تو وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، صرف اس کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ وہ وہاں پہنچے جہاں اسے اصل عزت، اصل محبت، اصل ٹھہراؤ ملنا تھا۔ میں نے سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا اور یہی میری کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔